السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین اکرام، آج جس عنوان کے تحت میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز کھانا پینا یا اس کے قائم مقام کوئی چیز ہو جس کی تفصیل آگے میں ذکر کر دوں گا. محترم سامعین، غروب آفتاب سے پہلے جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کھانا پینا اور شہوات چھوڑنے کا نام ہی روزہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف. قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اجر دوں گا، جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر ہی چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 187 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات یعنی غروب آفتاب تک روزہ پورا کرو. دوسری چیز جو ہے وہ انزال منی ہے. احتلام کے علاوہ کسی بھی حلال یا حرام طریقے سے منی خارج ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جماع یعنی ہم بستری کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور دونوں کی رضامندی ہونے کی صورت میں دونوں پر کفارہ آئے گا. اگر صرف مرد کی رضامندی ہے اس میں اور بیوی انکاری ہے تو کفارہ صرف مرد پر آئے گا. البتہ میاں بیوی دونوں روزے کی قضا کریں گے اور توبہ و استغفار کریں گے، اور ان پر کفارہ مغلظہ آئے گا. کفارہ مغلظہ کی تفصیل یہ ہے کہ اس گناہ کے ارتکاب پر ایک غلام آزاد کرنا ہے، کیونکہ آج کل غلاموں کا دور نہیں رہا. اس کے بعد دوسری ترتیب بیان کی جاتی ہے کہ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہے. لگاتار 2 مہینے کے روزے. اگر کسی وجہ سے بلا عذر روزہ اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں ان 2 مہینوں کے درمیان، تو پھر نئی گنتی کے ساتھ انہیں لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور توبہ و استغفار کرنا ہوگا. اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. اس کے علاوہ ہاتھ سے منی خارج کرنے یا بوس و کنار پر انزال منی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایک غیر اختیاری فعل ہے. محترم سامعین، تیسری جو چیز ہے جان بوجھ کر خے کرنا. جان بوجھ کر خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی. جسے خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں، اگر جان بوجھ کر قے کی تو اسے چاہیے کہ وہ قضا کرے. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں علماء کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہے کہ روزے دار کو جب خود بخود قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جب وہ جان بوجھ کر قے کرے تو اس پر قضا ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. جان بوجھ کر سے مراد کہ کسی کو ایسیڈیٹی زیادہ بڑھ گئی، پیٹ میں درد ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہاضمہ صحیح نہیں ہے تو پیٹ کو دبا کر یا انگلی کو حلق میں ڈال کر جو الٹی کی جاتی ہے تو اس کو استسقاء کہا جاتا ہے. اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. امام شافعی، سفیان ثوری، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہم اسی کے قائل ہیں. اسی طریقے سے چوتھی جو چیز ہے وہ حیض و نفاس. عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب ایام آ جائیں تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے، یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، روزے کو توڑ دینے والے جو اعمال ہیں ان میں سے یہ ہے کہ روزے دار کو خون لگوانا، مثلا اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ اسی طریقے سے خون ڈونیشن کرنے سے، خون کا عطیہ دینے سے بھی کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غذائی انجیکشن یعنی جس کے لگانے سے کھانے پینے سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ڈرپ وغیرہ ہے یا طاقت کے انجیکشن ہیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام چیزیں ہیں۔ البتہ وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں ہیں اور نہ اس کے قائم مقام ہو، صرف علاج معالجے کے لیے ہوں، تو اس وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پنسلین ہے، انسولین وغیرہ کے جو انجیکشن ہیں، جو قوت بخش انجیکشن نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے پچھنا لگانے سے، حجامہ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ پچھنا لگانے والا اور لگوانے والا، لگانے اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ سب مفطرات الصوم ہے، یعنی روزے کو توڑنے والی چیزیں تھی۔ ہاں، یہاں ایک بات قابل ذہن رہے کہ حیض اور نفاس کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہیں ان میں 3 شروط پائی جائیں تو ہی ان کا روزہ ٹوٹے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ روزے کے ٹوٹنے کا ان کو علم ہو، یہ کام کے کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا علم ہو، یعنی وہ یہ کام اگر کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اگر یہ کر گزرے ہیں، ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی، تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز ہے کہ یہ کام جو وہ کیا ہو اس کو یاد ہو، بھول کر نہ کرے بلکہ عمدن کر رہا ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے کہ اپنے اختیار سے کرے، مجبور نہ ہو، کسی نے مجبوری کے طور پر کوئی حکم دیا ہو کہ ایسا کرنے کا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اپنے اختیاری اس سے یہ کام کرے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمائیں اور اس اہم عبادت کو کتاب و سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔